لیکن بات تقویٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے۔ دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے۔ عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے۔ لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں۔ اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک شخص تھا، بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا۔ تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں۔ اس نے مختلف 2-3 کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا۔ آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا۔ اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا۔ ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ ایسے تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے۔ تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس نے کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے، اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ تو باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا۔ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہاں ماں زندہ ہے میری۔ آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا۔ کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا، راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد سے تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جاؤں تو مجھے پہلے بتانا۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس اتنا ہی وقت ہے، بیٹا صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں۔ پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو۔ اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں، شاید ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو فون کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھی
دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے. اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، ابھی سگنل بھی بند ہو گیا. ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا. ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے. شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے. والدین کا نافرمان تم خود ہو. ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو. ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے.